السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں شب برات کے بارے میں آپ حضرات کو کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ضروری باتیں ہیں، دھیان سے سنیں۔ شب برات کی فضیلت قرآن سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ احادیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ شب برات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت احادیث سے بالکل ثابت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ شب برات میں کچھ لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں بہت ساری چیزیں ملا دیتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ اور اس کو دھیان سے سنیں۔ شب برات میں صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ شب برات میں جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ شب برات میں جو لوگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو کن کو ثواب ملتا ہے؟ ثواب سب کو نہیں ملتا ہے، بلکہ اسلام کے اصول کے مطابق جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، جیسے فرض نماز جو پڑھتا ہے وہ جاگ کر عبادت کرے گا تو اس کو بے شک ثواب ملے گا، اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ جاگ کر عبادت کرے گا تو اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اصول یہ کہتا ہے کہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، تو ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشرک، یعنی کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، تو شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ تو جو شرک کرتا ہو، قبروں کی پوجا کرتا ہو، مزاروں کی پوجا کرتا ہو اور شرکیہ عقائد رکھتا ہو، ایسا نام نہاد مسلمان اگر شب برات میں جا کر عبادت کرے گا تو حدیث کے مطابق اس کی جو ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسرے نمبر پر ہے کینہ رکھنے والا، یعنی دل میں دشمنی رکھنے والا۔ تو دل میں دشمنی رکھنا یہ اسلام میں سخت جرم ہے۔ تو جو دل میں دشمنی رکھتا ہے کسی کے لیے، اپنے چچا کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یا کسی عام مسلمان کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہے، تو ایسا شخص اگر جاگ کر عبادت کرے گا اس کو بھی جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ تیسرے نمبر پر ہے والدین کا نافرمان، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے، اگر وہ جاگ کر عبادت کرے گا اس کو جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے شراب پینے والا۔ شراب پینے والا آدمی جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس رات کو جاگ کر عبادت اگر وہ کرے گا تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ پانچویں نمبر پر ہے ازار، یعنی ٹخنوں سے نیچے لنگی اور پاجامہ پہننے والا۔ عورتوں کو ٹخنوں سے نیچے شلوار وغیرہ پہننا منع نہیں ہے، بلکہ پہننا ان کے لیے ضروری ہے، لیکن مردوں کو منع ہے۔ تو جو مرد ٹخنوں سے نیچے لنگی پاجامہ وغیرہ پہنتا ہے، اپنی اس حرکت کو جب تک چھوڑ نہ دے اس وقت تک جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے زانی، زنا کرنے والا، جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر ہے دشمنی، رشتہ داری توڑنے والا۔ حدیث میں ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خاندان کے کسی رشتہ دار آدمی سے رشتہ توڑ لیا، جیسے بہت سے لوگ اپنے چچا سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، اپنے ماموں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، تو حدیث میں یہ سخت جرم بتایا گیا ہے۔ تو اسی کو بتایا گیا ہے کہ جو رشتہ توڑنے والے لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، تو جب تک توبہ نہ کر لیں ان کو اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ تو رہی یہ بات۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے
کہ اس میں ایک غلط کام یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ جاگتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں اور جاگنے کے بعد صبح کو فجر کی نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، میرا پورا دعویٰ ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاگنا ثابت ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں آدھی رات کو قبرستان گئے، جنت البقیع جو مسجد نبوی کے بغل میں قبرستان ہے وہاں گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری آتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں 10 ازواج مطہرات تھیں، تو ہر ایک کی باری بندھی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن میری باری ہوتی تھی، اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاتے تھے، تو ہر مرتبہ جب بھی میری باری تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر آتے تو جنت البقیع قبرستان ایصال ثواب کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی عائشہ صدیقہ کے گھر میں آتے تھے تو آدھی رات کو وہ جنت البقیع قبرستان میں مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ اور شب برات میں بھی اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا، فجر کی نماز کے بعد نہیں کیا۔ آج لوگ جو فجر کی نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں وہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔